من الذلہ حیات من الذلہ حیات من الذلہ. ابھی احتجاج تو شروع ہوا ہے، اب انشاءاللہ ایک دوسرے مرحلے میں ہم اپنی قوم کی حقوق کی بحالی میں داخل ہوں گے. مولا علی کے حکم کے مطابق ہم مظلوم کے ساتھ کھڑے ہیں، اور ظالم سے ہماری نفرت یہ قاعدہ قانون یہ علی مولا کا دیا ہوا نظام ہے. کونا للظالم خصما وللمظلوم عونا، ہمیشہ ظالم کے خصم اور دشمن رہنا اور مظلوم کے حمایتی اور مددگار رہنا. یہ ہماری الف بے ہے، یہ تشیع کی الف بے ہے. فلسطین میں ایک گھر بھی شیعوں کا نہیں ہے، فلسطین میں ایک گھر شیعوں کا نہیں ہے، مگر سب سے زیادہ فلسطینیوں کی اگر کوئی حمایت کرتا ہے تو وہ علی کے مرید ہیں، وہ مولا کے چاہنے والے ہیں. وجہ کیا ہے؟ حکم ہے مولا کا، وصیت ہے مولا کی، حکم ہے مولا کا کہ مظلوموں کا ساتھ دینا ہے، بس ساتھ دینا ہے. 6 دن کے عمل نے جو کوئٹہ میں دھرنا ہوا، جو شہداء کی تدفین کا عمل، اس نے ہمیں بہت کچھ سکھایا ہے، اس نے ہمیں بہت کچھ سکھایا ہے، اور ہمارے دشمنوں کو بھی بہت کچھ سکھایا ہے، اور ریاست کو بھی سبق پڑھایا ہے، حکومت پاکستان کو سبق دیا ہے. ہماری آپ کی دوستی اس ملت کی بنیاد پر ہے. میں ایک چھوٹا سا ذاکر اور خطیب، میرا عنوان میری شناخت ایک ذاکری کی ہے. نشتر پارک کے ممبر سے بھی کہہ چکا ہوں، اور 85 جگہ کلپ بن چکے ہیں کہ جس ممبر پر ہم بیٹھے ہیں اس سے اونچی کرسی نہیں ہے، تو پھر ہمیں کرسیوں کی کیا تلاش ہے؟ چھوٹی باتیں کرتے ہو، سینٹ کی بات اور اسلامی نظریاتی کونسل کے چیئرمین شپ کی بات، یہ تو ہم جسے مسکرا کے دیکھ لیں گے وہ سینیٹر ہو جائے گا. ہمیں کوئی لالچ نہیں ہے، کوئی مطلب نہیں ہے، کوئی ایجنڈا نہیں ہے، اور نہ ہی کوئی کسی ٹائٹل کا ہمارا ایجنڈا ہے. قیادت کا اور رہنمائی کا اور سیکرٹری جنرل شپ کا کوئی ایجنڈا نہیں ہے. فقیروں کی اولاد ہوں، فقیر رہنا چاہتا ہوں. لیکن سب سے پہلا سبق تو دیا ہے ہم نے پاکستان کی حکومت کو. اس قوم کو پہچانو، تم علی کو کیا جانو گے، انہیں پہچان لو تو ڈبل پی ایچ ڈی ہو جاؤ گے. اس قوم کو پہچانو، جتنا ان پر تم دباؤ ڈالو گے یہ اتنا ہی پھیلتے چلے جائیں گے. 50 سال پہلے آسٹریلیا میں امام بارگاہ نہیں تھے، 40 سال پہلے کینیڈا میں امام بارگاہ نہیں تھے. تم نے پاکستان میں اتنا مارا پوری دنیا میں تشیع پھیل گئی. ہمارے خون کا اثر اہل بیت کے مکتب کی تبلیغ ہے. ہمارا دشمن اول تو پاکستان میں، میں اپنا دشمن، ہم اپنا دشمن کسی کو نہ مانے، کوئی ہمارا دشمن نہیں ہے پاکستان میں. اور اس کی وجہ یہ ہے کہ اتنا بے وقوف ہے جو ہماری دشمنی کا ٹائٹل لیے پھرتا ہے، وہ ہمیں مار کر مسترب ہے، ہم مر کے مطمئن ہیں. پورا پاکستان ایک حوصلے کے ساتھ، ایک ہمت کے ساتھ. تو ایک ریاست کو پیغام، ایک حکومت کو پیغام گیا ہے کہ یہ قوم منظم قوم ہے. اسی وقت یہاں ایم ڈبلیو ایم کے دوست بھی ہوں گے، آئی ایس او کے دوست الحمدللہ موجود ہیں، شیعہ علماء کونسل کے دوست ہوں گے، ہماری جعفری الائنس کی تمام تر قیادت یہاں تشریف فرما ہے، ہماری ساری جماعتیں یہاں موجود ہیں، اور اسی کیفیت میں سارے دھرنوں میں موجود ہیں. حضرت مولانا شبیر رضا صاحب تشریف فرما ہیں، شخصیات تشریف فرما ہیں. کون کہتا ہے ہمارے درمیان اختلاف ہے؟ جس اختلاف کو تم ہوا دیتے ہو وہ اختلاف تو سگے بھائیوں میں بھی ہوتا ہے، وہ اختلاف تو بہن بھائیوں میں بھی ہوتا ہے، وہ اختلاف تو میاں بیوی میں بھی ہوتا ہے، وہ سلیقے کا اختلاف ہے. میں چاہتا ہوں نمائش چورنگی تک پہنچوں تو وہ فضائی اور ہوائی پلوں سے پہنچوں، اور آپ کہہ رہے تھے کہ نہیں ہم نیچے والے رستے سے جاتے ہیں. دونوں کا منزل دونوں کی ایک ہی ہے، رستے دونوں علیحدہ علیحدہ ضرور لے رہے ہوں گے، ہدف ہم سب کا ایک ہے. ہم نے پاکستان میں موجود تکفیریوں کو بھی پیغام دے دیا. اس سانحے کی وجہ سے یہ 6 دن جو ہمیں لگ گئے کہ ہم بیٹھے اور احتجاج کا عمل مکمل کیا، اس کی ایک بڑی وجہ یہ تھی کہ اپنی نوعیت کا یہ پہلا واقعہ ہوا ہے. شناختی کارڈ دیکھ کر، بسوں سے اتار کر، ماتم کے نشان دیکھ کر مارنے کا واقعہ اپنی نوعیت کا تھا، مگر یہ اس سے چند قدم آگے کا واقعہ ہے. ہاتھ باندھ کر اس چھری سے گلے کاٹے ہیں جس چھری سے بلا تشبیہ، مجھے میرے شہیدوں کی روحیں معاف کریں، جس چھری سے جانور کا گلا نہیں کاٹا جاتا.
غریب مزدور کان کن، کان میں اترنا ایک ہولناکی کی کیفیت ہوتی ہے، خاص طور پر یہ کوئلے کی کان میں جو لوگ اترتے ہیں ایک خوف کی کیفیت ہوتی ہے۔ حق حلال کی کمائی کی اس سے اچھی مثال نہیں ہوگی جو لوگ حق حلال کی کمائی کی خاطر اس مشقت آور اور اس طاقت فرسا کام میں مصروف تھے۔ تکفیریوں کا پیغام جائے، تمہیں انتہائی ذلت کا سامنا کرنا پڑا شام میں، تمہیں انتہائی خواری اٹھانی پڑی عراق میں، اب آ جاؤ پاکستان میں، ہم عراق اور شام سے کم نہیں ہیں۔ تم نے ایک واقعہ یہ کر کے دیکھ لیا کہ آبرو ہماری بڑھ گئی، احترام ہمارا بڑھ گیا، پورا پاکستان ہماری حمایت میں، تمام سول سوسائٹی، تمام صحافی برادری، تمام ٹی وی چینلز، تمام اخبار کے لکھنے والے، کون سا طبقہ تھا جنہوں نے ان 6 دنوں میں ہماری حمایت نہیں کی، ہم سے پیار نہیں کیا؟ بتاؤ، تم جیتے یا ہم جیتے؟ سلام ان 10 لوگوں کو، انہوں نے اپنی جانیں دے کر پورے پاکستان کے شیعوں کی آبرو بڑھا دی، پیغام دے دیا تکفیریوں کو کہ تم نے پہچاننے میں غلطی کی ہے، یہ وہ ان کے ماننے والے نہیں ہیں جو میدان چھوڑ کے بھاگتے تھے، یہ اس حیدر کرار کے ماننے والے ہیں جو میدان میں ڈٹنا بھی جانتا ہے اور ڈٹنے والوں کو اپنا چاہنے والا مانتا ہے۔ ایک جملہ کئی جگہ کہہ چکا ہوں، خطیب آدمی ہوں، 3 لوگوں کو تو یا علی مدد کہنا ہی نہیں چاہیے، 3 لوگوں کو یا علی مدد نہیں کہنا چاہیے، ایک بزدل کو، ایک کنجوس کو، ایک تنگ نظر کو۔ بزدل اور علی والا، ڈرپوک اور علی والا۔ الحمدللہ میں پنو عقیل سے کوئٹہ پہنچا، بائی روڈ گیا اسی رستے سے، مچ کے رستے سے، اور مچ کے سامنے والی ہوٹل میں جہاں یہ واقعہ ہوا تھا وہاں سامنے والی ہوٹل میں کھڑے ہو کے چائے پی۔ سیکیورٹی ادارے جو ہمارے ساتھ تھے وہ ہاتھ پیر جوڑے تھے، آگے چل دیجئے، آگے پی لیجئے گا چائے۔ میں نے کہا میں یہیں چائے پیوں گا، سما ٹی وی میں لائیو بولا ہے میں نے کہ میں وہاں سے گزر رہا ہوں، آؤ مارو آ کے۔ کوئی اپنا تعریف کرنے کا مطلب نہیں ہے، مطلب صرف اتنا ہے کہ جب تک اس ملک کے اندر ایلیٹ کلاس کے لوگ نہیں مارے جاتے، جب تک اس ملک کے اندر بڑے لوگ نہیں مارے جاتے، 6 دن گزارنے پڑ جاتے ہیں۔ اگر کوئی مزدور مرتا ہے تو اسے 6 دن میں جا کر حق ملتا ہے، لیکن اگر بڑے خاندانوں کے لوگ مر جائیں تو دوسرے دن ہی اس ظاہری طور پر جو بڑے لوگ ہیں انہیں خیال کرنا ہوگا کہ یہ جس مزاج کے لوگ ہیں نا، جنہوں نے گلے کاٹے ہیں، آج شیعوں پر انہوں نے حملہ کیا ہے، کل تم سنیوں کو بھی نہیں چھوڑیں گے، کل تم دیوبندیوں کو بھی یہ نہیں چھوڑیں گے، مولانا فضل الرحمان کا بھی گلا کٹے گا۔ اس لیے کہ یہ جس مزاج کے لوگ ہیں نا، اس مزاج میں کسی کی بخشش نہیں ہے، یہ جنونی نہیں ہے، یہ کہیں سے پیسہ لے رہے ہیں، یہ پیرول پر ہیں، یہ تنخواہ ہولڈر ہیں۔ اب تنخواہ کون دے رہا ہے یہ ریاستی ادارے بتائیں گے، میں ان کے کام اپنے کاندھوں پہ نہیں لینا چاہتا۔ ایک پیغام تکفیریوں کو دے دیا، ایک پیغام عزیزوں ہم نے بھی لیا ہے اور ہمیں لینا ہوگا۔ خدا کے واسطے میرے اگر 4 ہاتھ ہوتے نا تو میں چاروں جوڑ کر آپ سے کہتا، خدا کے واسطے جلد بازی نہیں کرو رائے دینے میں، سنی سنائی بات کو آگے نہیں بڑھاؤ، فیک پیغامات کو، جعلی پیغامات کو آگے نہیں بڑھاؤ، بدگمانیاں نہیں کرو، آپس میں وحدت کو خدشے دار اور متاثر نہیں کرو، اپنی جو وحدت، اپنی جو طاقت ہے، اپنا جو پیار ہے، اپنی جو الفت ہے، اپنی جو اتحاد ہے۔ ہر دور یزیدی میں بیدار حسینی ہے، سر ان کے کچلنے